اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورۃ القدر اس سورہ کا نام ہے، جس کو عام طور سے انا اعطیناک کا سورہ کہتے ہیں، انا انزلنا کا سورہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رات کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کا حکم بیان کیا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی ہے اور اطلاع دی ہے، جس کی تمنا نبیوں نے کی تھی اور جس کی تمنا پچھلی امتوں نے کی تھی۔ لیلۃ القدر ایک بہت بڑی رات، اور یہ رات اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں اور ان بندوں کو دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو بخشا جانا چاہیے اور ان کی مغفرت کی جانی چاہیے۔ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور آخری عشرہ عتق من النار ہے، یعنی یہ دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارا دیتے ہیں جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے، اور جنہوں نے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں یا ان کی زندگی کچھ ایسی ہے، انہوں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے اس آخری عشرے میں اور بالعموم رمضان شریف میں اگر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہتے ہیں، تو یہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے چھٹکارا دینے والے ہیں۔ عتق من النار کا یہ عشرہ، اور اس عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لیلۃ القدر آتی ہے، اور اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تحر اللیلۃ فی الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یوں تو یہ قول ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے، اب رمضان میں کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور آخری عشرے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آخری عشرے میں کیسے تلاش کرے اور کب تلاش کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور پھر 29ویں رات، یہ 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور اس میں سے کوئی ایک رات اللہ تعالیٰ شب قدر عطا کر دے گا۔ تو پھر صحابہ اکرام نے اس کی کچھ اور نشانیاں پوچھی کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہی شب قدر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں چند نشانیاں بتائی، اور یہ بتایا کہ اس دن کا جو سورج نکلے گا وہ سورج کے اندر توازت نہیں ہوگی، اس کی کرنوں میں تیزی نہیں ہوگی، بلکہ وہ سورج کے اندر ایک طرح کی رحمت اور ایک طرح کی ٹھنڈک ہوگی، اور پھر اس کی کرنوں کے اندر وہ توازت اور پھر وہ ترشی نہیں ہوگی کہ جو عام طور سے عام دنوں میں ہوتا ہے اور عام دنوں میں جیسے نکلتا ہے۔ پھر ایک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ اس رات میں جانور زیادہ نہیں بولیں گے، اور خاص طور سے کتے زیادہ نہیں بھونکیں گے، تو یہ ایک شب قدر کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور نشانیاں بتائی ہیں جن کو صحابہ اکرام نے دیکھا اور جن کو تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے دیکھا، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر شب قدر کو تلاش کیا۔ آخری راتوں میں، آخری طاق راتوں میں انہوں نے شب قدر کو تلاش کیا، اور پھر ان نشانیوں کو حاصل ہونے کے بعد ایک فیصلے پر یہ پہنچے کہ امام شافعی کے مطابق 21ویں رات، اور پھر اسی طرح سے دوسرے امام کے مطابق 23ویں رات، اور امام ابو حنیفہ کے مطابق 27ویں رات، اور پھر اسی طرح سے جمہور صحابہ کے مطابق 27ویں شب قدر ہے، اس کے اندر وہ علامتیں پائی گئی۔ یہ متحقق کیا گیا کہ 27ویں شب قدر ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام علامتیں پائی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم باقی ہے، آپ کا یہ فرمان باقی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ عامت المسلمین کا یہ عمل ہے اور علماء اکرام کا یہ عمل ہے
کہ آخری عشرے میں وہ اعتکاف فرمایا کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اور پھر دوسری تمام راتوں میں عبادت کی جاتی ہے۔ یہ متحقق ہونے کے بعد کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہی ہے، لیکن پھر بھی دوسری راتوں میں بھی وہ عبادت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی جاتی ہے۔ تو آخری راتوں میں جب شب قدر آتی ہے تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ ان واقف لیلۃ القدر ماذا اقول یا رسول اللہ، کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اگر مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے اور میں لیلۃ القدر کو حاصل کر لوں تو اس رات میں میں کیا کروں؟ اس رات کے اندر میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس رات میں میری عبادت کیا ہونی چاہیے؟ اس رات کے اندر میں کیا عبادت کروں؟ شب قدر کی عبادت کیا ہے اور لیلۃ القدر کی کون سی عبادت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا، کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھو یا پھر جو ہے اس رات میں قرآن پڑھو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس رات میں ایسا کرو ویسا کرو، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ عبادت کی رات ہے اور اس ساری رات عبادت کی جانی چاہیے۔ شب قدر کی کوئی فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، شب قدر کی کوئی فی نفس ہی نماز نہیں ہے، شب قدر کا کوئی ایسا دگانہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کو کہا گیا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کو پڑھو، بلکہ جو 2 رکعت ہم ادا کرتے ہیں وہ لیلۃ القدر کے پانے کی خوشی میں اور اس کے شکریہ میں ادا کرتے ہیں، یعنی وہ لیلۃ القدر کا دگانہ نہیں ہے، جیسا کہ ظہر کی نماز ہے، جیسا کہ عصر کی نماز ہے، جیسا کہ فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے اور اسی طرح سے صلاۃ الحاجات ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کی نماز نہیں ہے بلکہ وہ لیلۃ القدر کے شکریہ کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے یہ پوچھا کہ ان واقف تو لیلۃ القدر ماذا اقول یا رسول اللہ، میں کیا پڑھوں اور اس رات میں کون سی عبادت کروں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنی رکعت نماز پڑھو، اتنا قرآن تم ختم کرو، آپ نے کوئی ایک عبادت کو انڈیکیٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ تم اس رات میں عبادت کرو۔ اس رات میں ساری رات عبادت کے لیے ہے، ساری رات کا ایک ایک لمحہ عبادت کے لیے ہے، اس کا ایک ایک پل عبادت کے لیے ہے، اس کا ایک ایک پل قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس کو کپڑے بدلنے میں اور کپڑے سلیکٹ کرنے میں اور پھر کھانے پینے میں مت گزارو، بیکار باتوں میں مت گزارو، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ کہ جب وہ سورج ڈوب جاتا ہے، جب روزہ کھولا جاتا ہے اس شام کا، اور پھر روزہ کھولنے کے بعد سے لے کر صبح تک فجر تک یا حتی مطلع فجر، وہ جو ہے رات کا حکم باقی ہے اور رات کی تجلیات باقی ہے اور رات کے انوار باقی ہے، ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ملائکہ کو نزول فرماتے ہیں اور ان کی طرف سے رب کی طرف سے سلامتی لے کر وہ آتے ہیں، یعنی پوری رات عبادت کی جانے کے لائق ہے۔ اور یہ جو 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں یہ لیلۃ القدر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ جب آدمی کوئی احسان کرتا ہے، جب آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں، جب اس کے پاس کوئی ہمارا کام لے کر جاتے ہیں، جب وہ ہمارا کام کر دیتا ہے تو آخری میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے، پہلے شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ پہلے جاتے ہی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا شکریہ، آپ میرا کام کر دیجئے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیجئے، میں آپ کے پاس یہ ضرورت لے کر آیا ہوں، میں آپ کے پاس یہ حاجت لے کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آخری میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر جب مغرب سے شروع ہوتی ہے تو ہم اپنی عبادتیں شروع کرتے ہیں، ہم اپنا استغفار شروع کرتے ہیں، ہم اللہ سے مغفرت کا دور شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجات رکھی جاتی ہیں، اپنی ضرورتیں رکھی جاتی ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اپنی الجھنیں بیان کی جاتی ہیں، اپنی تکلیفوں کو اللہ کے آگے بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید کی جاتی ہے اور رحم کی طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی مانگ کی جاتی ہے اور بخشش کی طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف کر دینے کی التجا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں نواز دینے کی التجائیں کی جاتی ہے، ہماری ضرورتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ساری رات ہم عبادت کرتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں اور کبھی کوئی ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی وظیفے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد اس کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر ہم 2 رکعت شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ شب قدر عطا کی، اے اللہ اس شب قدر کی خواہش
आजमाइश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुई थी, इस शब कदर को हजरत खिदर ने मांगा था, इस शब कदर को हजरत नूह ने मांगा था, इस शब कदर को तमाम अंबिया इकराम ने मांगा था, तमाम उम्मतों ने मांगा था। लेकिन ऐ अल्लाह, तूने हम पर ये इनाम किया, तूने उम्मत मोहम्मदिया पर ये इनाम किया और ये फरमाया कि मैं लैलतुल कद्र इन लोगों के ऊपर दूंगा जो आखिरी नबी की उम्मत होगी। हमको तूने लैलतुल कद्र अता की, हमको तूने शब कद्र अता की, इसकी इबादतें अता की है और इस रात को गुजारने की तौफीक अता की है, इसमें गुनाहों से माफी चाहने की तूने हमें मोहलत अता की है। ऐ अल्लाह, इन तमाम के बदले में हम 2 रकात शुक्राना अदा करते हैं। ये हमारी 2 रकात तेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये 2 रकात तेरे सामने हेज है। हमारी इस नमाज से तेरी रुबूबियत में इजाफा नहीं हुआ, तेरी मालिकियत में इजाफा नहीं हुआ, तेरी खालिकियत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन ऐ अल्लाह, हम शुक्रगुजार बंदे हैं, हमने तेरा शुक्रिया अदा किया है और तेरे शुक्र में हमें 2 रकात नमाज अदा करते हैं। और ये कहकर 2 रकात नमाज अदा की जाती है और फिर इस शब कदर की सारी रात में हम इबादत करते हैं। अल्लाह ने पूछा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस किताब को हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। मा अदराका लैलतुल क़द्र, ऐ मोहम्मद जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है और लैलतुल क़द्र किस मर्तबे की रात है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात में की जाने वाली इबादत 1000 महीनों की इबादत के बराबर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में मलाइका और रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन इस रात में नाजिल होते हैं, जमीन पर नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह की इजाजत के साथ, मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, और हर एक का अमर लेकर और सलामती लेकर नाजिल होते हैं तमाम बंदों पर, तमाम बंदियों पर जो इबादत करते रहते हैं, जो अल्लाह की याद में है, जो इस रात की फजीलत को उन्होंने उसको इस फजीलत का फायदा उठाया और इस रात में उन्होंने इबादत की है और मग़फ़िरत की है, उन तमाम के ऊपर सलामती लेकर नाजिल होते हैं। ये कब तक? 1-2 लम्हे के लिए नहीं, 1-2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि हिया हत्ता मतलई फज्र, सुबह तक जबकि सूरज शुरू नहीं हो जाता उस वक्त तक रब की तरफ से सलामती लेकर मलाइका नाजिल होते हैं। और ये रात है जो रात अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के खसाइस में रखी है, यानी उनकी खुसूसियात में रखी है और उनको अता की है। और हमारे पास जो दुआना पढ़ा गया इमामना महदी सलाम से जो रिवायत बयान की जाती है, आपको हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, चाहे सैयद मोहम्मद आज लैलतुल क़द्र है, उठ शुक्राना अदा कर। तो अल्लाह के खलीफे ने उठकर तमाम लोगों को इत्तला दी और तमाम दायरे में इत्तला करा दी कि आज लैलतुल क़द्र है, तमाम जमा हो जाए। और आपने 2 रकात शुक्राना अदा किया है। ये अल्फाज है रिवायत के, इसके अंदर न कहीं फर्ज का जिक्र है, न सुन्नत का जिक्र है और न किसी चीज का जिक्र है, बल्कि खलीफतुल्लाह ने 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की है। अल्लाह के हुजूर में इन्होंने शुक्राना पेश किया है, दुगाने शुक्र इन्होंने पढ़ा है। और जब इन्होंने दुगाने शुक्र पढ़ा है तो हम उनसे आगे क्यों बढ़ सकते हैं कि हम उसको सुन्नत करार दें या फिर उसको फर्ज करार दें और फर्ज करार देकर हम उनके ऊपर तोहमत कैसे लगा सकते हैं, उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। जब खलीफतुल्लाह ने शुक्र की नीयत से अदा की है तो उसके मानने वालों के लिए ये लाजिमी, ये वाजिब, बल्कि ये किसी भी तौर पर उसके ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो शुक्रिया की नीयत के साथ ये 2 रकात नमाज अदा करे और 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह ताला के रूबरू इस शब कदर के हुसूल की सूरत में और शब कदर को हासिल करने की खुशी में अल्लाह ताला के आगे ये 2 रकात का शुक्राना पेश करें। आमीन। वाक़िफ़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल से अलम तरा का सूरा जो सूरतुल फील कहा जाता है, अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह की कैसे हिफाजत की और उसके दुश्मन को, जो अपने तमाम लश्कर को और बहुत बड़ी ताकत को लेकर उसके सामने अबराहा आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके शर से उसको नजात दी और काबतुल्लाह की कैसे हिफाजत की है। इंशाअल्लाह कल उसका बयान होगा। आमीन। वाक़िफ़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।